حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک یہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے کہ ملکہ بلقیس کس طرح اسلام لائی۔ جنات آپ کے حکم سے عمارتیں بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی تو آپ کا لکڑی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرائی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر ان کی تزئین و آزائش کی۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی تھی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کیونکہ واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سورۃ اسراء میں سے یہ نام مسجد اقصیٰ دیا گیا۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کے حکمران ایک نہایت ہی خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس تھی۔ ایک دن اس کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا سب سپہ سالاروں سے رپورٹیں لینے کے لیے۔ جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ پھر وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ تم کہاں تھے؟ پوچھا گیا۔ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ ہے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور بڑی عظیم و شان تخت کی مالکہ ہے اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی اور جنوب عرب کے علاقے میں بھی اس کی حکمرانی میں تھے۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائیں اور دین کی راہ اپنائیں۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے۔ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم امتی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی راہ پر لانا تھا۔ ہدہد نے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا
اور اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار بلوایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متعین سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو طوائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے طوائف بھجوائے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے ایلچی وفد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، طوائف، غلام، لونڈیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیرت انگیز ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ سب طوائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہمارے عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے چاندی قیمتی جواہرات کا تھا، اسے اٹھانا تو دور ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا کہ حضور میں دن ڈلنے تک لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وزیر جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، وہ اسم اعظم جانتے تھے، ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب، لہٰذا وہ ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیرت اور شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں۔